السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا ٹاپک ہے نماز اور قرآن۔ اللہ سے باتیں کرنا اور اللہ کی باتیں سننا۔ الصلاۃ عماد الدین، من اقامہا اقام الدین ومن حدامہا حدام الدین۔ یعنی نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے اسے گرا دیا اس نے دین کو گرا دیا۔ نماز محبت بری وہ دعا ہے، وہ احساس ہے جس سے انسان اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے، اور جتنا زیادہ انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ پیار کرنے لگتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جب اللہ کی باتیں سننے کو جی چاہے تو قرآن پڑھ لینا، اور اللہ سے باتیں کرنے کو جی چاہے تو نماز پڑھ لینا۔ یعنی نماز اور قرآن اللہ کے قریب اور محبت کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت سے گفت و شنید کا تصور اتنا حسین ہے کہ یہ تصور حقیقت بن سکتا ہے کہ جب بندہ محبت اور چاہت کے ساتھ اس کے حضور حاضری دیتا ہے۔ تو جب اللہ کے نبی شب معراج کا واقعہ پیش آیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، آپ نے اپنے محبوب کو نماز کا تحفہ عطا کیا، اور جب ہم اس نماز کو دل لگا کر محبت سے پڑھیں گے تو نہ جانے اللہ ہمیں کتنے پیارے پیارے تحائف دے گا، کتنے بڑے بڑے انعام کرام سے نوازے گا۔ قرآن میں 700 مرتبہ سے بھی زیادہ بار نماز قائم کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ نماز کی فرضیت سورۃ النساء میں ان الفاظ میں واضح ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، سورۃ النساء آیت نمبر 103، کہ بے شک نماز مومن پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ قرآن و حدیث سے نماز کی تاکید تمام عبادات سے زیادہ ہے۔ جو شخص نماز کی فرضیت کا انکار کرتا ہے وہ یقیناً مسلمان نہیں، کیونکہ جس نے دین کے ستون کو گرا دیا گویا اس نے دین کو گرا دیا۔ ارشاد نبوی کے مطابق بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ یعنی مومن اور کافر کے درمیان نماز ہی حد فاصل ہے، کہ ایک مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی جو چیز ہے وہ نماز ہے۔ قرآن پاک میں تارکین صلاۃ کو ہولناک عذاب سے ڈرایا گیا ہے، فرمایا کہ ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے گروی ہے، مگر دانی طرف والے نیک لوگ وہ باغ ہائے بہشت میں ہوں گے اور پوچھتے ہوں گے گنہگاروں سے کہ تم دوزخ میں کیوں پڑے؟ وہ جواب دیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے پوچھا کہ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر بہہ رہی ہو جس میں وہ روزانہ 5 مرتبہ نہاتا دھوتا ہو تو بتاؤ اس کے جسم پر میل چل رہ سکتا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی حال 5 وقت کی نمازوں کا ہے کہ اللہ نمازوں کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آخری لمحات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ کلمات تھے، الصلاۃ الصلاۃ، اور نماز کے لیے آپ فرماتے تھے قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ نماز میں آنکھوں کی ٹھنڈک و دل کا آرام محسوس کرتے تھے، کیونکہ وجہ یہ تھی کہ چھوٹی سی تکلیف و بات بھی پر بھی آپ مسجد کی طرف دوڑے چلے جاتے تھے۔ جب بھی آپ کو کوئی چھوٹی سی بھی پریشانی ہوتی تو آپ مسجد کا رخ کرتے تھے۔ نماز پڑھتے اور پڑھانے نے دوسروں کو نماز کی طرف راغب کرنے اور نماز کی تلقین کرنے کے کتنے فائدے ہیں، کاش انسان اس کو سمجھ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری کوتاہیوں، گناہوں اور غلطیوں کو معاف کرنے کے لیے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں نماز کا تحفہ دیا۔ اللہ جانتا ہے انسان کو کمزور پیدا کیا گیا اور وہ ہم پر سے ہی گناہوں کا بوجھ اتارنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ خوشخبری سناتا ہے وقال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ، اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم کرتے رہے۔ ان حقائق کو جاننے کے بعد جو نماز چھوڑتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بے تعلق ہے۔ ہمیں اپنی خوش نصیبی اور بد نصیبی کو جانچ لینا چاہیے۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں یا بلا وجہ نماز چھوڑ دیتے ہیں فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی، سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 31 اور 32 ہے۔ نہ وہ ایمان لایا اور نہ ہی اس نے نماز پڑھی بلکہ اس نے حق جھٹلایا اور منہ پھیرا، جبکہ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو مدد لیا کرو صبر اور نماز سے، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کتنا کم ظرف ہے وہ شخص جو اللہ کی عطا کردہ ان گنت نعمتوں سے مستفید ہوتا ہے اور حق کو جھٹلا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرب کا اپنے ساتھ کا وعدہ کر رہا ہے، رحمتوں کی بارش کر رہا ہے، نماز کے ان گنت فائدے بتا رہا ہے اور انسان
وقتی فائدوں میں الجھ کر دائمی فائدوں سے ہاتھ دھو رہا ہے۔ مؤذن کی آواز آتی ہے نا، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، نجات کی طرف، فائدے کی طرف۔ اور بدقسمت شخص اس دعوت کو رد کرتا رہتا ہے، نماز کے وقت میں تھوڑے سے پیسے کما لیتا ہے، تھوڑی سی دنیا داری نبھا لیتا ہے، خوش ہو جاتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا۔ کاش وہ اپنی بدقسمتی کو محسوس کر سکے۔ ذرا سی غفلت سے ہزاروں لاکھوں کا نہیں بلکہ کروڑوں کا نقصان کر لیا، کیونکہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ اس سے بندے کا معبود سے رشتہ مستحکم اور مضبوط ہوتا ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے محبت بڑھتی ہے، اسی سے لگن اور احساس ذمہ داری کا جذبہ جاگتا ہے، اس سے صفائی، پاکیزگی اور طہارت حاصل ہوتی ہے۔ الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے، اور ہر صفائی سے انسان ہزاروں بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ صفائی ظاہری اور صفائی اور پاکیزگی کے ساتھ نماز پڑھنے والوں میں روحانی طہارت بھی پیدا ہوتی ہے اور ظاہری بھی۔ اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہوتا ہے اس کا پانی اور کھانا بند نہیں کرتا، بلکہ سورج کو حکم نہیں دیتا کہ اس کے آنگن میں روشنی نہیں پھیلانی، بلکہ چاند کو حکم نہیں دیتا کہ اس کے صحن میں تیری کرنیں نہیں جانی چاہیے، بلکہ اللہ جب بہت بندے سے ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کو توفیق چھین لیتا ہے، اور اگر سجدوں کی توفیق چھین گئی تو سمجھ لو اللہ ناراض ہے اور اللہ راضی نہیں ہے، اور اگر سجدوں کی توفیق نصیب ہو گئی تو سمجھ لو اللہ راضی ہے۔ تو نمازوں کا نصیب ہونا یا اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کی دلیل ہے، سجدوں کی توفیق کا چھین جانا یہ اللہ کی ناراضگی کی دلیل ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، بلکہ دولت تو کفار کو بھی مل سکتی ہے، اللہ تعالیٰ دولت اسے بھی دیتا ہے جس سے راضی ہو، جسے نہیں، اور اسے بھی دیتا ہے جس سے وہ ناراض ہوتا ہے، لیکن سجدوں کی توفیق صرف اسے ہی دیتا ہے جس پر وہ راضی ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں نماز قضا نہ ہونے پائے۔ قیامت کے دن بے نمازی اس صف میں کھڑا ہوگا کہ جس میں نمرود کھڑا ہو، جس صف میں حامان کھڑا ہو، نمرود کھڑا ہو، شداد کھڑا ہو۔ ہمیں بتائیے کہ ہم کس دوراہے پہ کھڑے ہیں۔ کوشش کریں کہ جہاں دشمنان دین کھڑے ہوں، آج کوئی ہم میں سے اس کے ساتھ کھڑا نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حضور جو سجدہ کرے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حکم ہوگا کہ اللہ کے حضور سجدہ ریزی کرو۔ ہر کوئی سجدہ کرنا چاہے گا، مگر جو بے شک وہ بے نمازی ہو، لیکن وہ نماز نہیں بھی پڑھتا، وہ بھی کرنا چاہے گا، لیکن بے نمازی کی کمر اکڑ جائے گی، استغفر اللہ، اور وہ آرزو رکھنے کے باوجود سجدے میں نہیں جا سکے گا، اس کی کمر اکڑ جائے گی، وہ سجدہ نہیں کر پائے گا۔ قرآن بتاتا ہے کہ کچھ لوگ جہنم کو دھکیلے جا رہے ہوں گے، کچھ لوگ ان سے پوچھیں گے کہ تم جہنم میں کیوں جا رہے تھے، تو تم تو وہ جواب میں نہیں ہو، ہم نماز نہیں، بلکہ وہ جواب دیں گے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ بندے سے قیامت کے دن سب سے پہلا حساب جو لیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ پہلا سوال جو بندے سے ہوگا وہ یہی ہوگا۔ چڑیاں بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، اشرف المخلوقات حشرات الارض جو ہیں وہ زمین میں اللہ تعالیٰ کے ہر وقت سجدہ ریز ہیں۔ درخت ہیں وہ قیام میں ہیں، اور جو چپائے ہیں وہ حالت قیام میں ہیں، مینڈک تشہد کی حالت میں ہیں، اور حشرات الارض سجدے میں ہیں، اور انسان اشرف المخلوقات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت دی کہ وہ قیام بھی کرتا ہے، رکوع بھی کرتا ہے، سجدہ بھی کرتا ہے۔ تو اپنے آپ کو ان چپایوں سے اور ان حشرات الارض سے بہترین کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے، نماز میں میرے دل کو تقویت ملتی ہے، طاقت ملتی ہے، نماز بیماریوں سے بچاتی ہے۔ وہب بن منبع کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے حاجت نماز کے ذریعے سے طلب کی جاتی ہیں، اور پہلے لوگوں کو جب کوئی حادثہ پیش آتا تھا تو وہ نماز ہی کی طرف متوجہ ہوتے تھے، جس پر بھی کوئی حادثہ گزرتا وہ جلدی سے نماز کی طرف رجوع کرتا۔ کہتے ہیں کہ کوفہ میں ایک کلی تھا جس پر لوگوں کو بہت اعتماد تھا، امین ہونے کی وجہ سے تاجروں کا سامان، روپیہ وغیرہ بھی لے جاتا۔ ایک مرتبہ وہ سفر میں جا رہا تھا، راستے میں ایک شخص اس کو ملا، پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ کلی نے کہا فلاں فلاں شہر کا۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے بھی جانا ہے، میں پاؤں چل سکتا ہوں تو تیرے ساتھ ہی چلتا، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ ایک دینار کرایہ پر مجھے خچر پر سوار کر لے۔ کلی نے اس کو منظور کر لیا، وہ سوار ہو گیا۔ راستے میں ایک اور
راہ ملا۔ سوار نے پوچھا کدھر کو جانا ہے؟ تو کلی نے شار عام کا راستہ بتایا۔ سوار نے کہا یہ دوسرا راستہ قریب کا ہے اور جانور کے لیے بھی سہولت کا ہے کہ سبزہ اس پر خوب ہے۔ کلی نے کہا میں نے یہ راستہ کبھی نہیں دیکھا۔ سوار نے کہا میں کئی بار اس راستے پر چلا ہوں۔ کلی نے کہا اچھی بات ہے، چلیں اسی راستے کو چلتے ہیں۔ تھوڑی دور چل کر وہ راستہ ایک وحشتناک جنگل پر ختم ہو گیا جہاں بہت سے مردے پڑے تھے۔ وہ شخص سواری سے اترا اور کمر سے خنجر نکال کر کلی کے قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ تو کلی نے کہا کہ ایسا نہ کر، یہ خچر اور سامان سب کچھ مجھ سے لے لو، یہی تیرا مقصود ہے نا، مجھے قتل نہ کرنا۔ تو اس نے نہ مانا اور قسم کھائی کہ پہلے تجھے ماروں گا پھر یہ سب کچھ لوں گا۔ اس نے بہت عاجزی کی مگر اس ظالم نے ایک بھی نہ مانی۔ کلی نے کہا اچھا مجھے 2 رکعت آخری نماز پڑھنے دے۔ اس نے قبول کیا اور ہنس کر کہا جلدی سے پڑھ لے۔ ان مردوں نے بھی یہی درخواست کی تھی مگر ان کی نماز نے کچھ بھی ان کو کام نہیں دیا۔ اس کلی نے نماز شروع کی۔ الحمدللہ شریف پڑھ کر صورت بھی یاد نہیں آ رہی تھی۔ ادھر ادھر وہ ظالم کھڑا تھا اتفاقاً، جو کہ اس سے تقاضا کر رہا تھا کہ جلدی ختم کر۔ بے اختیار اس کی زبان پر یہ الفاظ جاری ہوئے، اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ۔ یہ آیت پڑھ رہا تھا اور رو رہا تھا کہ سوار جو تھا نمودار ہوا، جس کے سر پر چمکتا ہوا خود یعنی اس کے لوہے کی ٹوپی تھی، اس نے نیزہ مار کر اس ظالم کو ہلاک کر دیا۔ جس جگہ وہ ظالم مر کر گرا آگ کے شعلے اس جگہ سے اٹھنے لگے۔ یہ جو نمازی تھا وہ بے اختیار سجدے میں گر گیا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ نماز کے بعد اس سوار کی طرف دوڑا، اس سے پوچھا کہ خدا کے واسطے اتنا بتا دو کہ تم کون ہو، کیسے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ کا غلام ہوں، اب تمہیں اختیار ہے، جہاں چاہو جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ حقیقت نماز ہی ایک بہت بڑی دولت ہے کہ اللہ کی رضا کے علاوہ دنیا کے مصائب سے بھی اکثر نجات کا سبب ہوتی ہے اور سکون قلب تو حاصل ہوتا ہی ہے۔ دیکھیں ایک نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی مشکل سے نکالا۔ قابل رشک ہے وہ شخص جو ہلکا پھلکا یعنی اہل و عیال کا زیادہ بوجھ نہ ہو، نماز سے وافر اس کو ملا ہو، وافر حصہ اس کو ملتا ہو، روزی صرف گزارنے کا، روزی اس کے پاس اتنی ہوگی جس سے وہ اپنا گزارا کر سکے، صبر کے ساتھ اپنی عمر کو اچھے طریقے سے گزارے، نماز کا ٹائم وافر مقدار میں ہو۔ تو حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس، حضرت عبداللہ بن عمرو بن وغیرہ حضرات سے مختلف الفاظ کے ساتھ متعدد روایات میں ذکر کیا گیا ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک قبیلہ کے 2 صحابی ایک ساتھ مسلمان ہوئے۔ ان میں سے ایک صاحب جہاد میں شہید ہو گئے اور دوسرے صاحب کا 1 سال بعد انتقال ہوا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ صاحب جن کا 1 سال بعد انتقال ہوا تھا ان شہید سے بھی پہلے یعنی جنت میں داخل ہو گئے۔ تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ شہید کا درجہ تو بہت اونچا ہے، وہ پہلے جنت میں داخل ہوتے ہیں۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا کسی اور نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جن صاحب کا بعد میں انتقال ہوا ان کی نیکیاں نہیں دیکھتے کہ کتنی زیادہ ہو گئیں۔ ایک رمضان مبارک کے پورے روزے بھی ان کے زیادہ ہوئے اور 6000 اور اتنی رکعتیں زیادہ 1 سال میں ان کی بڑھ گئیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی بار بار حکم دیا ہے کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز بے حیائی سے روکتی ہے۔ نماز ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بتلائی گئی ہے، اور وصال وقت آخری وصیت بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ نماز کے بارے میں ہی تھی۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ آخری وقت میں جب زبان مبارک سے پورے لفظ بھی نہیں نکل رہے تھے اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اور غلاموں کے حقوق کی تاکید فرمائی تھی۔ حضرت علی سے بھی یہی نقل کیا گیا کہ آخری کلام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کی تاکید اور غلاموں کے بارے میں سے تھا کہ اللہ سے ڈرنے کا حکم تھا۔ نجد کی طرف ایک مرتبہ جہاد کے لیے لشکر بھیجا جو بہت ہی جلدی واپس لوٹ آیا اور ساتھ ہی بہت سا سامان مال غنیمت لے کر آیا۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ اتنی ذرا سی مدت میں ایسی بڑی کامیابی اور مال و دولت کے ساتھ واپس آ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں اس سے بھی کم وقت اور اس وقت سے بہت زیادہ غنیمت اور دولت کمانے والی جماعت بتاؤں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صبح کی نماز میں جماعت میں شریک ہوں اور سورج نکلنے تک اسی جگہ بیٹھے رہیں۔ سورج نکلنے کے
بعد یعنی مکروہ وقت جو کہ تقریباً 20 منٹ تک رہتا ہے نکل جائے تو 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھیں۔ یہ لوگ بہت تھوڑے سے وقت میں بہت زیادہ دولت کمانے والے ہیں۔ روزی کی برکت جو وہ چاشت کی نماز میں، قبر کی روشنی، تہجد کی نماز میں، منکر نکیر کے سوال کا جواب طلب کرو تو اس کو قرابت میں پایا، اور پلسرات کا سہولت سے پار ہونا روزہ اور صدقہ میں پایا، اور عرش کا سایہ خلوت میں پایا۔ حدیث کی کتابوں میں نماز کے بارے میں بہت سی تاکید اور بہت سے فضائل وارد ہوئے ہیں، ان سب کا احاطہ کرنا بہت مشکل ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت پر سب چیزوں سے پہلے نماز فرض کی، اور قیامت میں سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا۔ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ آدمی اور شرک کے درمیان نماز ہی حائل ہے۔ اسلام کی علامت نماز ہے۔ جو شخص دل کو فارغ کر کے اور اوقات اور مستحبات کی رعایت رکھ کر نماز پڑھے وہ مومن ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی چیز ایمان نماز سے افضل فرض نہیں کی۔ اگر اس سے افضل کسی اور چیز کو فرض کرتے تو فرشتوں کو اس کا حکم دیتے۔ فرشتے دن رات کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں۔ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ نماز مومن کا نور ہے۔ نماز افضل جہاد ہے۔ جب آدمی نماز میں داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف پوری توجہ فرماتے ہیں۔ جب وہ نماز سے ہٹ جاتا ہے تو وہ بھی توجہ ہٹا لیتے ہیں۔ جب کوئی آفت آسمان سے اترتی ہے تو مسجد کے آباد کرنے والوں سے ہٹ جاتی ہے۔ اگر آدمی کسی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے تو اس کی آگ سجدے کی جگہ کو نہیں کھاتی۔ اللہ نے سجدے کی جگہ کو آگ پر حرام فرمایا۔ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک وہ نماز ہے جو وقت پر پڑھی جائے۔ اللہ تعالیٰ کو آدمی کی ساری حالتوں میں سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ اس کو سجدے میں پڑا ہوا دیکھے، پیشانی زمین سے رگڑا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آدمی کو سب سے زیادہ قرب سجدے میں ہوتا ہے۔ جنت کی کنجیاں نماز میں ہیں۔ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ کے اور اس کے نمازی کے درمیان پردے ہٹ جاتے ہیں جب تک کھانسی وغیرہ میں مشغول نہ ہو۔ نمازی شہنشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اور یہ قاعدہ ہے کہ جو دروازہ کھٹکتا ہی رہے تو کھلتا ہی ہے۔ نماز کا مرتبہ دین میں ایسا ہی ہے جیسے کہ سر کا درجہ بدن میں۔ نماز دل کا نور ہے۔ جو اپنے دل کو نورانی بنانا چاہے نماز کے ذریعے سے بنا لے۔ جو شخص اچھی طرح وضو کرے، اس کے بعد خشوع خضوع سے 2 یا 4 رکعت نماز فرض یا نفل پڑھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ زمین کے جس حصے پر نماز کے ذریعے سے اللہ کی یاد کی جاتی ہے وہ حصہ زمین کے دوسرے ٹکڑوں پر فخر کرتا ہے۔ جو شخص 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول فرما لیتے ہیں، خواہ وہ فوراً ہو یا کسی مسئلہ سے کچھ دیر کے بعد قبول ضرور فرماتے ہیں۔ جو شخص تنہائی میں 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ کو اور اس کے فرشتوں کے سوا کوئی نہ دیکھے تو اس کو جہنم کی آگ سے بری ہونے کا پروالہ مل جاتا ہے۔ جو شخص ایک فرض نماز ادا کرے، اللہ کے ذریعے یہاں ایک مقبول دعا اس کی ہو جاتی ہے۔ جو 5 نمازوں کا اہتمام کرتا رہے، ان کے رکوع، سجود اور وضو وغیرہ کو اہتمام کے ساتھ اچھی طرح سے پورا کرتا ہے، جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے اور دوزخ اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ مسلمان جب تک 5 نمازوں کا اہتمام کرتا رہتا ہے شیطان اس سے ڈرتا رہتا ہے، اور جب وہ نماز ہی کو کوتاہی کرنے لگتا ہے تو شیطان اس پر جرأت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے نیک بندوں میں شامل کرے۔ کوئی بھی ماں یہ پسند نہیں کرے گی کہ اس کی اولاد اس کے سامنے آگ میں پھینکا جائے، کیونکہ قیامت کا وہ دن ہے جس دن کوئی ماں کسی بیٹے کسی بیٹی کے کام نہیں آئے گی، کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے آگ میں ڈالنے والا کام نہ کریں۔ اپنے بچوں کو صبح ہر روز صبح اٹھائیں، 5 وقت کے لیے ان کو اٹھائیں، زبردستی کریں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ 10 سال تک اس کو نماز پڑھنے کا عادی بناؤ، جب تک 10 سال کے بعد اگر آپ کی اولاد نماز نہ پڑھے تو اس کو مار کر بھیجیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اور ہمارے بچوں کو 5 وقت بعد جماعت نمازی بنائے، آمین ثم آمین۔ صدقہ جاری کی نیت سے شیئر کیجیے گا، اور فرض نماز کبھی چھوڑنے نہ پائیے، کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے بچوں کو اور ہمارے جو ملنے والے بہن بھائی عزیز و کرام کو 5 وقت کا بعد جماعت نمازی بنائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔